براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ 8ویں نہیں تھی، 6ٹھی نہیں تھی، 5ویں نہیں تھی، 4تھی نہیں تھی اور کوئی جماعت نہیں تھی، صرف وہی بچے تھے جن کو بلایا گیا تھا۔ ماسک لوگوں نے پہنے ہوئے تھے، سینیٹائزر عام طور پہ موجود تھا، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے بندوبست کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں جن کو ہم نے کل سیل کیا، وہاں پر چھوٹے بچوں کو بھی بلایا گیا تھا، جو پہلی جماعت اور پہلی جماعت سے بھی نیچے جو KG کے بچے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ چلیں، ویسے تو پابندی تھی، نہیں بلانا چاہیے تھا، لیکن اگر بلا لیے تو ان کے اوپر کم از کم SOPs تو اپلائی کریں نا آپ۔ نہ بچوں کو ماسک تھے، نہ بچوں میں کوئی فاصلہ تھا، نہ کوئی اور کسی قسم کا بندوبست تھا، بالکل ان بیچاروں کو بچوں کو اسی طرح بٹھا دیا جس طرح عام دنوں میں بچے اسکولوں میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح بٹھایا ہوا تھا۔ اسی بنا پر ان کو سیل بھی کیا گیا۔ آج بھی جب میں ڈسٹرکٹ سینٹر میں گیا ہوں تو کئی اسکولوں میں، اور کچھ نامور اسکول بھی ہیں، جو بڑی جن کی چینز ہیں، برانچز ہیں بہت سارے شہر کے علاقوں میں، ایسے اسکول بھی ہیں۔ وہاں پر بھی اگر ماسک لگائے ہوئے بھی تھے بچوں نے تو دروازے پہ چوکیدار کو ماسک نہیں تھا، ٹیچرز نے میری طرح ماسک لگایا ہوا تھا جس طرح میں نے نیچے کیا ہوا ہے یا نہیں تھا، اور بچوں کو بٹھانے کے درمیان جو ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے وہ فاصلہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف بڑے بچوں کو بلا رہے ہیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ کل انہی اسکولوں میں جب بچوں کی تعداد بڑھے گی، جب 8ویں جماعت، 7ویں جماعت، 6ٹھی جماعت کے بچے جائیں گے، اور پھر 28 تاریخ سے انہی اسکولوں میں 100% اسٹرینتھ کے ساتھ پورے طالب علم موجود ہوں گے، جس میں پری پرائمری بھی ہوگی، پرائمری بھی ہوگی، یہ سارے بچے موجود ہوں گے، تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ کس قدر بھیانک ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسکولز اور تعلیمی ادارے کھولنے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز، تو سندھ حکومت نے کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے کا سلسلہ شروع کیا، اور ہم نے تمام تعلیمی اداروں کو، چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے غیر سرکاری ہوں، پرائیویٹ ہوں، سب کو یہ کہا کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیے، فری آف کاسٹ کروائیے۔ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو بھی ہم فری میں ٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی کسی سے 1 روپیہ ہم نہیں لے رہے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے بات کی، ان کی ٹیمز ہیں، ٹیمز اسکول میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، جو بڑے بڑے اسکول ہیں جہاں پر ملازمین کی تعداد زیادہ ہے وہاں جا کر ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر ان کی رپورٹس آ رہی ہیں۔ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تو جو ٹوٹل ٹیسٹ رپورٹس لی گئی ہیں، جو ٹیسٹ لیے گئے ہیں وہ 14,544 ہیں، 14,544۔ آج جو ٹیسٹ ہوئے ہوں گے وہ الگ ہوں گے، وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے۔ 14,544 میں سے 3,636 رپورٹس ہمارے پاس آ گئی ہیں، اور مزید جو ہیں وہ بھی پینڈنگ ہے، تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں کہ 10,500 یا 11,000 کے قریب جو ہیں رپورٹس ابھی آنی ہیں، جو آج شام تک آ جائیں گی۔ 3,336 میں 89 پازیٹیو ہیں۔ اسی طرح اس نے دھاندلی کے کاؤنٹ کے ذریعے جوائنٹ سیشن میں قوانین کو بلڈوز کیا، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کے بار بار احتجاج کے باوجود کہ کاؤنٹ دوبارہ کرایا جائے، دوبارہ گنتی کرانے سے انکار کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے مقدس ادارے کی حرمت بھی تباہ اور برباد کر دی ہے۔ اگر قومی اسمبلی کے فلور پہ صحیح گنتی نہیں ہو سکتی تو آپ مجھے بتائیے کہ کسی دور افتادہ پولنگ سٹیشن کے اوپر گنتی کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ اتنا بڑا اعتماد کا بحران ہے جو اس حکومت نے پیدا کیا ہے کہ جس سے جمہوریت کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے اس بدترین جو ایک پارلیمانی تاریخ کا واقعہ تھا، اس کے بعد جو
تقریر میں اپوزیشن پر الزامات لگائے ان کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس ملک کی تمام اپوزیشن غدار ہے اور اسے ملک کے مفاد سے کوئی سروکار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جس کی ساری اپوزیشن غداری کے سرٹیفکیٹ پہ آ جائے، اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے پھر کسی کو دانشوری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھیل ہم اس ملک میں بہت دیکھ چکے ہیں کہ جہاں سیاسی اختلافات پہ غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ ان تمام قوانین پہ سیاست سے بالا تر ہو کے تعاون کیا ہے جن کی پاکستان کو فیٹف کے گرے لسٹ سے نکلنے کی ضرورت تھی۔ 9 قوانین تھے جو اتفاق رائے کے ساتھ پاس ہوئے ہیں۔ 2 قوانین ایسے تھے جو جس شکل میں حکومت نے پیش کیے اسی صورت میں اتفاق سے پاس ہوئے۔ 7 قوانین ایسے تھے جن پر خود حکومت نے جو لیجسلیشن کروا رہی تھی غور و خوض نہیں کیا تھا، اور جب اپوزیشن نے اس کے اوپر امینڈمنٹس دیں تو خود حکومت کی آنکھیں کھلیں کہ وہ کتنی بھونڈی لیجسلیشن تھی جو حکومت کر رہی تھی۔ لہٰذا اپوزیشن کی وہ تمام ترامیم حکومت نے منظور کی چونکہ وہ میرٹ کے اوپر تھیں، اور وہ قوانین بھی اتفاق سے پاس ہو گئے۔ جن قوانین پر حکومت اور اپوزیشن کا اختلاف تھا ان کا تعلق فیٹف سے نہیں تھا، ان کا تعلق پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق اور شہری آزادیوں کے ساتھ تھا۔ ان قوانین کا تعلق پاکستان کو ایک سرویلنس سٹیٹ یا ایک جمہوری سٹیٹ بنانے سے تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو ایک جاسوسی کی ریاست بنا دیا جائے جہاں پہ ہر شخص کے لیپ ٹاپ کے اندر گھسی ہو، جہاں ہر انسان کے موبائل فون کے اندر ریاست گھسی ہو، جہاں ہر انسان کے ڈرائنگ روم کے اندر بگنگ ڈیوائس لگا ہو، جہاں ہر انسان کی گاڑی کے اندر بگنگ ڈیوائس لگا ہو، اور ہر شخص کی بنیادی آزادیوں کو سلب کر لیا جائے۔ ہم ایک ایسی ڈریکونین ریاست نہیں چاہتے۔ ہم منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں، ہم ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف ہیں، لیکن ہم فیٹف کا نام لے کر پاکستان میں فیشزم یا ڈکٹیٹرشپ کی ریاست قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح منی لانڈرنگ کے اوپر منی لانڈرنگ کا نام لے کر آپ اگر ایک اور پھندا لگانا چاہتے ہیں، جیسے نیب کے ذریعے آپ لوگوں کو بغیر ضمانت کے، بغیر قانون کے حق کے 90 دن کے لیے کال کوٹڑیوں میں پھینک سکتے ہیں، تو ہم اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ آپ میں سے کسی کے اوپر ایک کچی رسید لے کے منی چینجر سے کسی پر بھی الزام لگایا جا سکتا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور 90 دن کے لیے آپ کو بغیر ضمانت کے حکومت مسنگ پرسن قرار دے سکتی ہے۔ کسی کو نہیں پتا ہوگا آپ کہاں چلے گئے۔ اس قسم کے قوانین بنانے سے پاکستان کا دنیا میں چہرہ روشن نہیں ہوگا، پاکستان میں سرمایہ کار کا اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ یہ جہاں اینٹی فنڈامنٹل رائٹس قوانین ہیں، یہ اینٹی انویسٹمنٹ قوانین ہیں۔ ایک ایسا ملک جس میں ایسے جابرانہ قوانین ہوتے ہیں وہاں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آتی۔ تو ہمارا فرق جو حکومت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ فیٹف پر جو فیٹف کی ضرورت ہے ہم ہر طرح کا تعاون کر چکے ہیں، لیکن اگر حکومت فیٹف کا نام لے کر ہٹلر بننا چاہے گی، فیٹف کا نام لے کے ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہے گی، اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے
یہاں پر یہ بھی گمراہی کی پیش کی قوم کے سامنے کہ اپوزیشن اپنے نیب کے کیسز چھڑانا چاہتی ہے. عمران احمد نیازی صاحب، اپوزیشن اپنے نیب کی باری بھگت گئی ہے، اب آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی باری لگنے والی ہے. ہم تو جیلیں کاٹ آئے ہیں. ہم نے سزائے موت کی چکیوں میں سردیوں کے مہینے میں 8-8 7-7 سینٹی گریڈ کے ٹیمپریچر میں اپنے حصے کی سختی کاٹ لی ہے. ہمارے لوگوں نے 1.5 سال بے گناہ جیل کاٹی ہے، اور سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹس نے ہمارے مقدمات میں ہمیں باعزت ضمانت دی ہے، چونکہ آپ کوئی جواز پیش نہیں کر سکے تھے. ہمیں اب نیب سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. اب تو آپ کی باری ہے. بی آر ٹی کی 4 بسیں جل چکی ہیں. کیا کسی نے سو موٹو نوٹس لیا ہے؟ تاکہ پورے ملک میں ایک ہی فیصلہ ہو. لیکن یہ بات آج اس لیے کرنا ضروری تھی کہ کل آخری ورکنگ ڈے اسکولز کا، پھر پرسوں اتوار ہے، چھٹی ہے، تو یہ بات ہمیں پہلے کمیونیکیٹ کرنی ہے اپنے تمام اسکولز کو. اس کا آرڈر جاری کرنا ہے ہم نے کہ 21 تاریخ کو جو اسکولز میں کلاسز شروع ہونی تھی وہ نہیں ہوں گی. تو یہ میں جو بات تھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے بڑے بڑے سارے چینلز ہیں، پورا ملک دیکھتا ہے، والدین دیکھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں. خاص طور پہ بچوں کے اسکولز جانے کی جو SOPs ہیں اس پر والدین کو اور بچوں کو اور تمام ہمارے ملک کے لوگوں کو اس پہ مزید تھوڑا سینسیٹائز کریں، تاکہ وہ اس کا بھرپور خیال کریں، تاکہ ان کی تعلیم بھی چلے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسکول کھلیں، لیکن ہمیں یہ خوف اور پریشانی نہ ہو کہ ہمارے بچے اگر اسکول جائیں گے تو انہیں خدا نخواستہ کوئی بیماری نہ لاگ ہو جائے. ایک ایک کر کے اگر آپ نے بتایا کہ آپ کی جو SOPs تھی یا آپ نے جو کہا تھا کہ ان پہ سرکاری اسکول والے عمل درآمد کر رہے تھے، لیکن جو پرائیویٹ اسکولس والے تھے انہوں نے تو چھوٹی جماعت والے بچوں کو بھی بلا لیا تھا. تو اب ان کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے جو پرائیویٹ اسکولس والے؟ دیکھیں، میں پھر ایک بات واضح کر دوں، نہ تو سارے سرکاری اسکولز میں 100% SOPs پر عمل درآمد ہوا ہے، 100% نہیں ہوا، لیکن نسبتاً صورتحال ٹھیک تھی. وہاں بھی خرابیاں، کوتاہیاں نظر آ رہی تھیں، اور اس کو ہم ٹھیک کرتے جا رہے ہیں. جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی چیز ہے تو ہم پھر نئی ہدایت ایشو کرتے ہیں کہ جس کو اس طرح کر لیں، ٹھیک کر لیں آپ چیزوں کو. اور نہ ہی سارے پرائیویٹ اسکولوں میں خرابی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں بہت امپریس ہو کر آیا ہوں. مجھے بہت اطمینان ہوا کہ ہر چیز انہوں نے بالکل جس طرح بتائی گئی اس طرح کی ہے. لیکن کچھ پرائیویٹ اسکولز نے بہت زیادہ جو ہے نا وائلیشن کی ہے. اس کی بنیاد پر 4 اسکول ہم نے کل سیل کیے ہیں، جس میں سے شاید 3 جو ہیں وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں. شاید 3، میں چیک کر لوں گا، لیکن ایک رجسٹرڈ اسکول ہے، اس میں 3 نہیں ہیں. تو رجسٹرڈ اسکول کے خلاف ظاہر ہے کہ ہم اپنے قانون کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہمارا مقصد کو یہ نہیں کہ ان اسکولوں کو پرمنٹلی بند کر دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی کام غلط کر رہے ہیں تو اپنے رویوں کو ٹھیک کریں، جو کمٹمنٹس کیے ہیں، جو انہوں نے ذمہ داری لی ہے، جو حکومت کی ہدایت ہے، اس پہ عمل کریں. اور وہ عمل کوئی میری تسکین کی بات نہیں ہے، ہمارے اپنے بچے جو ان اسکولوں میں جاتے ہیں ان کی صحت کی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ وہاں جو لوگ ٹیچرز ہیں ان کے بچے بھی آتے ہوں گے. میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ ٹیچرز اپنے معصوم بچے بھی اسکول آتی ہیں، تو اس کا اس لیے وہ بات ہے. یہ بتائیے، آپ نے بتایا کہ جو 89 کیس آپ نے بتائے، جی، لیکن میرے پاس ایک فگر موجود ہے 12 تاریخ سے لے کر 15 تاریخ تک جو ٹیسٹ ہوئے 13,000 لوگوں کے، اس میں 88 کیسز رپورٹ ہوئے 15 تاریخ کو. اس کے بعد جو 3 دنوں میں صرف ایک کیس جیسا آپ ادھر بتا رہے ہیں کہ میرے پاس موجود اس میں ایک کیس کا اضافہ ہو رہا ہے. تو 3 دنوں جو اسکول کھلنے سے لے کر آج ان کو ایک کیس رپورٹ ہوا ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں. میرے پاس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے، وہ میں آپ کو دیکھیں، میرے پاس آفیشیل رپورٹ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 12 تاریخ سے لے کے 17 تاریخ تک جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، اور جو ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں وہ 14,544 ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ جو ٹیسٹ کل ہوئے ہیں ابھی پینڈنگ ہے نا 10,500-11,000، تو رپورٹس ابھی آنی ہیں. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ 15 تاریخ تک کی زیادہ ہوں گی، اس میں ایک آدھا اضافہ ہو گیا ہوگا. یہ 3 دن کی بات نہیں ہے. تو آپ نہیں 15 نہیں، سوری 15 کے بعد، بیٹا ایک منٹ، 15 کے، اب میں وہ ڈیٹ پہ کنفیوز ہو رہا ہوں. لیکن جو رپورٹ آپ کے پاس ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتھینٹک ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن 17 تک جتنے ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اس میں ابھی بھی کوئی 11,000 کے قریب رپورٹس پینڈنگ ہیں. تو جو پہلے ہو گئے ہوں گے ان کی رپورٹس پہلے آ گئی ہوں گی، جو بھی آنی ہے تو وہ پینڈنگ ہے. اس میں یار ایک منٹ، اس کو اکرم کو پیچھے. کھولنے کا فیصلہ جو ہے نا NCOC کی طرف سے کیا گیا ہے، اور ملک بھر میں تقریباً کھولنے کا آغاز ہو گیا ہے. جب سندھ
جن کی صورت بہت تشویشناک اس طرح آپ بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ کچھ فیصلے بتایا، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں خود بات کروں گا فیڈرل منسٹر سے بھی، جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب، اور ہماری جو ایک وہ تمام صوبائی جو تعلیم کے وزیر ہیں ان کی ایک کمیٹی ہے جس کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں جس میں ہم فیصلے کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میٹنگ بھی بلا لیں. لیکن اگر ایک صورتحال مجھے نظر آتی ہے کہ خراب ہو رہی ہے، اور میں نے سی ایم صاحب سے ڈسکس بھی کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں این سی او سی کی میٹنگ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں فوری طور پر فیصلہ کرنا چاہیے. اور ہم نے کوئی زیادہ کوئی اتنا میجر ڈیسیشن نہیں لے لیا کہ بہت کوئی تبدیلی اس میں کر دی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا مرحلہ تھا اس کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں 1 ہفتے کے لیے، اور ہم دیکھیں گے کہ مزید 1 ہفتہ میں جو ملتا ہے اس کے اندر ہم اپنی جو انفورسمنٹ ہے SOPs کی اس کو کتنا بہتر کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اتنی بڑی ریلیاں ہوئی شہر کے اندر، جب سے جلوس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بازار کھلے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے سندھ حکومت ایکشن لے. صرف اسکول پر اسی میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو رہتے ہیں، سندھ حکومت بہت ویجیلنٹ رہی کورونا کے معاملے میں، لیکن جو سب سے زیادہ خلاف ورزی اس کو حالیہ دنوں میں دیکھی گئی جب محکمہ داخلہ کی پابندی بھی تھی اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی تھا. اس وقت بلاول بھٹو زرداری شہر کے مختلف اضلاع میں ریلیوں کی قیادت کر رہے تھے، عوامی اجتماعات سے خطاب کر رہے تھے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب نے کوئی ریلی نہیں نکالی. بلاول صاحب جو کراچی کے وزٹس پہ گئے، میں چونکہ موجود تھا جہاں وہ جانا چاہتے تھے، وہ بارش سے متاثرہ جو علاقے تھے ان علاقوں میں جانا چاہتے تھے اور انہی علاقوں میں گئے. وہ گھر سے اپنی گاڑی میں نکلے، اور ظاہر ہے جس علاقے میں جانا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ بلاول صاحب آ رہے ہیں تو وہاں لوگ آ جاتے ہیں. اور کوئی اتنے بڑے وہ مجمع بھی نہیں تھے جو بلاول صاحب جس طرح کے مجمع کو خطاب کرتے ہیں یا جتنا پیپلز پارٹی لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے، ایسا بالکل نہیں تھا. تو وہ بارش سے متاثرہ علاقوں میں گئے. اسی طرح صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع میں جو خاص طور پہ میرپور خاص ڈویژن ہے، حیدرآباد ڈویژن کے کچھ علاقے تھے، وہاں اگر بہت تباہی آئی ہے بارشوں سے تو وہاں اگر ان کا جائزہ لینے ان لوگوں سے ملنے گئے تو یہ بھی بہت ضروری کام تھا. لیکن وہ جلسے نہیں کیے انہوں نے، ریلیاں نہیں کی انہوں نے. باقی جو بات آپ نے کہی، یقیناً شہر میں اس قسم کی سرگرمیاں بالکل ہوئی ہیں، ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، بازاروں میں جانا، سنیما ہال میں جانا، ریلی میں جانا، جلسے میں جانا، جلوس میں جانا، ایک تو اس میں بچے نہیں جاتے، لوگ جاتے ہیں، اور اس میں آپ کے پاس چوائس ہے، آپ جائیں یا آپ نہ جائیں. لیکن جب اسکول کھولتے ہیں، اسکول میں بچے جاتے ہیں جن کو شاید SOPs کا اتنا نہیں پتہ. دوسری بات یہ کہ جب اب اسکول کھولتے ہیں تو پھر بچوں کے پاس شاید یہ چوائس بھی کم رہ جاتی ہے کہ وہ اسکول نہ جائیں، اس لیے کہ وہ اسکول کھل جاتے ہیں، تعلیم شروع ہو جاتی ہے. تو جہاں پر لازمی ایکٹیویٹیز ہونی ہے کہ بچے کو وہاں جانا ہے، اور ایسے بچے کو جو اپنا فیصلہ خود صحیح نہیں کر سکتا، تو حکومت کی، والدین کی، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے متعلق فیصلے کریں. جی جی دیکھیں، میں نے ابھی یہ بات کہی کہ جو اسکولز ہیں، خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز ہیں، ان کے بھی کچھ جینوئن مسئلے ہیں جس کو ہم مانتے بھی ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت مشکلات بھی پیش آئی ہیں. میں نے جو یہ انٹر پروونشل منسٹرز کی کمیٹی ہے کہ ہم نے لوگوں کو کہاں کہاں سے بلایا تھا. سارے ملک میں اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے، جس کی کوئی بات نہیں، جس کی کوئی فکر نہیں. پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ خود اپنی تحفظ کریں، چاہے وہ موٹر وے پہ گینگ ریپ ہو اور اس کے ساتھ جو اہلکار ہوں بدتمیز باتیں کریں، جو وکٹم کو بلیم کریں. ان کو کہا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے پاکستان کو کہ آپ اپنی تحفظ خود کریں. پاکستان کا پارلیمان اس وقت انہوں نے غیر فعال بنانے کی کوشش کی ہے.
وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہاں لوگ بلائے تھے, ہم سے پوچھا گیا کاؤنٹنگ کریں. چیلنج جو ہوتا ہے پارلیمان میں, جب اپوزیشن چیلنج کرتا ہے پارلیمان میں موٹی موٹی بات, اس وقت ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہمارا حق ہوتا ہے کہ اسی وقت کاؤنٹنگ ہو. ہم نے کہا جا کے استدعا کی اسپیکر سے کہ آپ بھائی ڈویژن کر لیں, اگر کوئی ابہام ہے تو ڈویژن کر لیں. نہیں کیا. کیا دل میں چور ہے؟ کیا دل میں چور تھا کہ وہ ویری چینجنگ ڈیزیز اٹ سیلف, جس پہ ابھی تک پورا عبور ابھی تک کسی لیب نہیں ہے, کسی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, کسی ادارے نے بھی نہیں کیا ہے. تو ہم اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں. اینڈ آئی تھنک سو اٹس ویری گڈ ٹو سی دیٹ این سی او سی وہ رول پلے کر رہی ہے کہ وہ بار بار سینسٹائز پروونسز کو, اداروں کو, اتھارٹیز کو رکھ رہی ہے کہ وی نیڈ ٹو کیپ این آئی. دیٹ سم تھنگ ایلس کہ اس کی سیریسنس کتنی ہے. سو اٹس مائی فرسٹ وزٹ to NCOC, لیکن through online and many other things we've been part, but I must give credit to the whole team, the people who've been behind this, who've been working day and night for Pakistan, for people of Pakistan, and maybe for the people of abroad also who've been watching NCOC and the data they've been sharing and everything. I must give credit to the whole health workers, people who have died, people who have suffered and all. تو خان پرائم منسٹر صاحب کا ایک بڑا اچھا انیشیٹو یہ رہا, اور الحمدللہ آج پاکستان میں چیزیں بہت ساری بہتر ہیں جو شاید دوسرے ممالک میں نہیں ہیں. لیکن اس کا جو ایک سیکنڈ ویو, ویدر پیٹرن چینج, بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری ایٹ لیسٹ سینسٹائز ٹوورڈز اٹ, کہ ہمیں یہ پہلے سے اپنی تھوڑی بہت ذہنی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ اگر یہ چیز اگر خدا نہ خواستہ ایک سیکنڈ ویو میں آتی ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم بالکل چھوٹی معمولی سی پریکاشنری میتھڈز نہ کرتے ہوئے پھر سے ایک ایسے فیز میں چلے جائیں جہاں ہمیں شاید اپنا ملک بند پھر سے کرنا پڑے, اداروں کو بند کرنا پڑے, پھر سے جو اسکولز ہیں, یونیورسٹیز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ضرور کہوں گا کہ فار دا لاسٹ یہ 2-3 مہینوں میں آئی ایم ٹاکنگ آن بہاف آف بلوچستان, جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ زمینی حوالے سے ہے, سب سے کم آبادی ہے, لیکن ایک بہت پسماندہ, ایک بہت بیکورڈ صوبہ ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. لیکن جو انیشیٹو فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی حالیہ میں لیے ہیں ود دا پروونشل گورنمنٹ, ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہم سارا ایک صوبے کے لیے لگا رہے ہیں, وی مسٹ اپریشیٹ اٹ. اینڈ آئی مسٹ کنگریچولیٹ اسد عمر صاحب, جنہوں نے بینگ اے پلاننگ کمیشن منسٹر, ہی وینٹ ٹو تربت, ہی وینٹ ٹو خزدار, ہی وینٹ ٹو گوادر. یہ وہ بات ہے جو ہمیشہ سے ہم کہتے تھے کہ بلوچستان کو اگر آپ نے سمجھنا ہے, اس کی پسماندگی کو اگر سمجھنا ہے, تو ہمیں فیکچوئل گراؤنڈ پہ جا کے چیزوں کو دیکھنا ضرور ہوگا, کیونکہ میں اور آپ یہاں چیزیں بہت ڈفرینٹ پرسیو کر سکتے ہیں. یہاں اسلام آباد میں اگر آپ مجھے کہیں گے کہ جی یہاں سے مرگلہ اور مرگلہ سے پھر مری تک اگر کوئی فیسلٹی بنانی ہے, تو میرے ذہن میں ایک بڑا لش گرین پہاڑ ہے, ایک بڑی اچھی فیسلٹی ہے اور چیزیں بہت آرام سے لے جانے کی ہے. لیکن یہی چیزیں اگر پنجگور میں, موسیٰ خیل میں, بادینی میں ہے, موسیٰ خیل میں اگر ہم نے بنانا ہے, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں چیزیں کیسی ہیں, تو اس کے لیے ہماری پلاننگ اسٹریٹجی بھی بڑی ڈفرینٹ ہوگی. اور بہت اچھا اسٹیپ لیا, دے وینٹ اوور دے. فیڈرل گورنمنٹ کے ہم بڑے مشکور ہیں, اور خاص کر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کہ ایک پیکج بلوچستان کے لیے جو بنایا جا رہا ہے, اٹس این ایکسکلوسیو پیکج جو سدرن پارٹ اینڈ فیو ادر پارٹس ود دا بارڈرنگ ایریا آف بلوچستان کو کور کرے گا, جو ان کی بیسک نیڈس کو پورا کرے گا. جب تک آپ اپنے لوگوں کی بیسک نیڈس کو پورا نہیں کریں گے, جس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, کمیونیکیشن از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ. کوئی بھی پلان ہو, ایکسیس نہیں ہو, ایک بہت بڑا ایشو بنتا ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ ہم ایک بارڈر پلان کی طرف بھی جا رہے ہیں, کہ الحمدللہ پاکستان آج اپنی فینسنگ کر رہا ہے, اپنی پروٹیکشن کر رہا ہے, جو ہر ملک کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا ایک بات نکلتی ہے کہ ہم اگر فینسنگ کرنے جائیں تو لوگ بڑے شور بھی کرتے ہیں, کہتے جی فینسنگ کی ہو رہی ہے. یورپین کنٹریز نے امیگریشنز بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سٹارٹس ہوئے, تو مائیگرنٹس جا رہے تھے, تو یورپین ملکوں جیسے انہوں نے بھی اپنی بارڈر فینسنگ اور بارڈر کلوزنگ سٹارٹس کر لی ہیں, بیکاز یور فرسٹ کرائٹیریا فار یور نیشن از آلویز یور سیکیورٹی, and you cannot compromise on your security. And yes, with that other facilities come in. اور بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے نہ صرف فینسنگ کر رہے ہیں, ہم بارڈر ٹریڈ مارکیٹس بنا رہے ہیں, وہاں پہ ہم فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں. اور میں بڑا مشکور ہوں پرائم منسٹر صاحب کا کہ کل ہماری جب میٹنگ ان کے ساتھ تھی, انہی بارڈر ایریا کے حوالے سے تھا,
کہ ہم اپنے بلوچستان کے ان پسماندہ علاقوں کے اندر وہ کون سی اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں, وہ کون سے بزنسز کریٹ کر سکتے ہیں, وہ کیا انسینٹیوز ہم دے سکتے ہیں تھرو کسٹم اینڈ FBR اینڈ مینی ادر تھنگس, جو وہاں لوگوں کی ایک سوشل زندگی کو بہتر کر سکے. سروس بھی ساتھ ہو, فیسیلیٹیشن بھی ہو, کمیونیکیشن بھی ہو, ایکسیس ٹو مینی تھنگس بھی ہو, ساتھ میں جاب اپرچونیٹیز ہوں, اکنامک بینیفٹ کیسے آگے کی طرف جائے گا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اینڈ آئی بس سے اگین ونس اگین ود NCOC اوور ہیئر کہ جس پلان کے ساتھ چیزوں کو بلوچستان کے پرسپیکٹو میں دیکھا جا رہا ہے اور اس کے لیے پلان کیا جا رہا ہے اور ایگزیکیوٹ بھی کیا جا رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے پروونشل گورنمنٹ ہم نے اپنی پوری ڈٹرمنیشن رکھی ہے کہ ہم اپنی ہر پلاننگ اسٹریٹجی کو جو ہم نے بلوچستان کے لیے رکھا ہے, it will be on ground, it will be watched, it will be monitored through mechanisms, through systems, and at the same time فیڈرل گورنمنٹ کی جو انکارپوریشن ہمارے ساتھ جو ایگریکلچر میں چل رہی ہے, جو کمیونیکیشن میں چل رہی ہے, جو پروڈکٹس کی اپلفٹنگ میں چل رہی ہے, ویلیو ایڈیشن میں چل رہی ہے, ہیلتھ میں چل رہی ہے, باقی چیزوں میں چل رہی ہے, یہ ساری وہ پرسپیکٹیو ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹینیور جب انشاءاللہ 3 سال بعد کمپلیٹ ہوگا, وی ول بی سینگ اے ڈفرنٹ بلوچستان. ہم نے ایک بڑا انیشیٹو سٹارٹ کیا ہے آف دا ریسورسز آف بلوچستان, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری جو بہت بڑی بڑی کوسٹ کی ریسورس ہے, ہماری کول کی ریسورسز ہیں, منرل ریسورسز ہیں, ہماری رینیوبل انرجی کی ریسورسز ہیں, ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا ریسورس ہے جو کچی کینال کے حوالے سے ہے, جس پہ پلاننگ کمیشن نے ایک بہت بڑا فوکس رکھا ہوا ہے کہ اس کچی کینال جو بہت عرصے سے چل رہی ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں, جو کم سے کم 6 لاکھ ایکڑ کو آباد کرے گا. اور 6 لاکھ ایریا ایک صوبے میں اور باقی ڈیمز کے ساتھ مل کے اگر 10 لاکھ ایکڑ بلوچستان میں اگلے 5 سال 7 سال میں اگر آباد ہو جائیں گے, ایک بہت بڑی کمیونٹی روزگار پہ آئے گی اور اس کا فائدہ اٹھائے گی. سو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور آل input that you have given, and to General Sahab also and to the team, Asad Umar Sahab also, for really supporting us through NCOC. Thank you very much. NCOC میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال میڈیا کو تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے آج پاکستان میں کرونا حالات کنٹرول میں ہیں. کام کرنے کے تھے. اس میں آخری بات میں کہوں گی, ہاتھ اٹھ رہا ہے آپ کا, یہ کام کرنے کے لیے یہ اس میں کوئی سیاست کھلے ہیں, اس میں جو ہمیں احتیاطی تدابیر کرنی ہے اور عمومی طور پہ جو ہمیں اس کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ایفرٹس چاہیے, اس میں آپ کی موجودگی یہاں ہمارے ساتھ بیٹھنا, اپنی ٹیم کے ساتھ گفتگو کرنا اور تمام اعداد و شمار کو دیکھ کے کچھ احکامات بھی جاری کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا اور کانفیڈنس کا باعث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم آگے بہتر سے بہتر سٹیپس لے پائیں گے. تو آپ کی موجودگی کا اور ٹائم نکالنے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل سلطان اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میں چیزیں فاٹف کی آڑ میں, لیکن ہم نے جتنا کام کرنا تھا پاکستان کی تحفظ کے لیے کیا, وہ ہم اس پر جتنا بھی ڈسکشن کر لیں کم ہے, لیکن وقت بھی کم ہے. آپ کے سوالات بھی باری باری کر لیں, باری باری. وہ بیچارہ کب سے کھڑا ہے. 1 منٹ اس کے بعد وادی میں جو بھی قانون سازی ہوئی تھی اس میں دیکھا گیا کہ اپوزیشن نے تحفظات کا اظہار کیا, لیکن یہ تھا کہ اپوزیشن میں اتفاق رائے نظر نہیں آئی. اب 20 سے ہونے جا رہی ہے اہم بیٹھک, یہ بتا دیں کہ اس کا ایجنڈا کیا حکومت کو گرانا ہے اور مسلم لیگ نون خاص طور پر کیا مسلم لیگ نون کی پارٹی کے ساتھ یہ اور دیگر اپوزیشن جماعتیں. دیکھیے ساتھ ہم اس لیے کھڑے ہیں تاکہ ایک بہت اہم پیغام ملے کہ آج کے بعد